بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہاں جب ہم قبرستان میں آتے ہیں تو اہل نظر بھی ہوتے ہیں، اہل اولیاء اللہ بھی ہوتے ہیں، یقیناً جلا کابرین بھی ہوتے ہیں۔ تو اکثر جب اپنی زندگیاں رب کے نام پر فنا کر جاتے ہیں تو ان کے چاہنے والے یا محبین، مریدین، عاشقین ہوتے ہیں جو ان کی قبر پر آ کر اپنی قلب اور روح کی جو ہے نا مطلب روحانیت کا سلسلہ رکھتے ہیں۔ بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ تعالی علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ، ان کی قبر انور پر حاضر ہوا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام ہر سال شہداء احد کی قبر پر حاضر ہوا کرتے۔ خود حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میں نے تمہیں پہلے قبروں سے منع فرمایا کہ جانے سے، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں تاکہ دنیا کی بے رغبتی دور ہوگی اور یہ آخرت کی ہے، تو لہٰذا یہ حضور علیہ السلام کی فران قبرستان جائیں، آخرت کی یاد کریں اور اپنی اصل زندگی کی جانب تیاری کرنے کی اصلاح کی طرف آئیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ جب ہم اولیاء کاملین کے مزارات پر آتے ہیں تو وہاں دیکھا جاتا ہے کہ اولیاء کاملین کے مزارات پر جو قبریں ہوتی ہیں ان کو پاٹ کر فرش بنا دیا جاتا ہے۔ جو بھی زائرین آنے والے ہیں یا جو بھی ان کے محبین ہیں اور وہ اس پر لیٹتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو علماء نے فرمایا اگر کسی قبروں کو مطلب کہ مسمار کر اس پر فرش وغیرہ بنائے تو اس پر چلنا، بیٹھنا، لیٹنا یہ سخت جو ہے نا ناجائز اور گناہ ہے۔ اس سے احتیاط کی جائے، اور یہ ہمارا میسیج آپ کے لیے بھی ہے کہ ان سے تھوڑا سا آپ احتیاط کیجئے۔ ان سے محبت یقیناً عقیدت اپنی جگہ ہے، لیکن اس طرح کی دوسروں کی قبروں کو جو ہے نا مطلب ہے کہ مسمار کیا جائے، ان کی قبروں کو جو ہے نا فنا کیا جائے، اور یقیناً وہ اولیاء کاملین ان کی قبر بھی اور ان کی ذات والا تبار بھی باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کریم ان کی باقیات کے صدقے سے ہم سب کو ان کے سوچ، ان کی فکر اور ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ علماء فرماتے ہیں جو قبرستان میں داخل ہو کر یہ دعا کہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تو اس کی فضیلت بھی سماعت ہاں، جو قبرستان میں داخل ہو کر یہ دعا کہے، اللہم رب الاجساد البالیات والعظام النخرہ التي خرجت من الدنیا وهي بك مؤمنة ادخل علیہا روحا من عندک وسلاما منی۔ اے اللہ عز و جل، یہ گل جانے والے جسموں اور بوسیدہ ہڈیوں کے رب جو دنیا سے ایمان کے حالت میں رخصت ہوئے تو ان پر اپنی رحمت اور میرا سلام پہنچا دے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اس وقت تک جتنے مومن فوت ہوئے ہیں سب اس یعنی دعا پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو آداب زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اچھا ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا ماشاءاللہ سے آج ہم نے پورا پروگرام کیا قبرستان کے اندر، آپ کو فاتحہ کا طریقہ بھی بتایا، کچھ دعائیں بھی بتائیں، اور قبرستان میں آنے کی دعا بتائی کس طرح آپ نے اندر آنا ہے، اور اس کے آداب کے بارے میں بتایا ہمارے امام صاحب نے۔ تو آپ دعا کریں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ شہادت کی موت نصیب فرمائے اور مرتے وقت کلمہ حق نصیب فرمائے۔ یہ چھوٹا سا پروگرام تھا ہمارا، ہم نے قبرستان کے اندر کیا تھا۔ تو دیکھیں نا آپ ناظرین کرام، یہ اس کے اندر بچے، بوڑھے، مرد، خواتین سارے اپنی آخری آرام گاہ پہ آرام کر رہے ہیں، اور ایک دن ہمیں بھی مرنا، ہمیں بھی موت آنی ہے، ہمیں بھی اس قبر کے اندر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تو یہی دعا کریں گے کہ مرتے وقت سب کو کلمہ حق نصیب فرمائے اور مرتے وقت ہمارے یا رسول اللہ پاک کا دیدار نصیب فرمائے۔ تو ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے، ہمیں بھی ایک دن موت آنی ہے۔ ہم آپ سے یہ التجا کریں گے، آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ اپنی آخرت کو سنواریں۔ تو یہ دیکھیں نا ناظرین کرام، چھوٹی سی زندگی ہے، آدمی پیدا ہوتا ہے، کچھ عرصے جیتا ہے، فوراً مر جاتا ہے، اور کچھ تو بیچارے آنکھ بھی کھولنا نصیب نہیں ہوتا ان کو اس دنیا میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مفت فرمائے۔ تو ہم نے یہ پروگرام کیا تھا شب رات کے حوالے سے، تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔